بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم رابی ٹی وی کے پروگرام آج کی بات میں غلام علی خان اور میرے ساتھ مصطفیٰ حسین خان موجود ہیں۔ آج رابی ٹی وی کے اس شو میں آج یہ پہلا شو ہم کر رہے ہیں، اس میں ہم مختلف ایشوز پہ بات کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے مصطفیٰ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام ریگولر چلے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ جو کورونا کا آیا ہے، ڈیزیز آئی ہے، اس میں کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں، تو اس میں آپ بہت شکریہ غلام علی صاحب۔ پہلے تو غلام علی صاحب میں آپ سے آپ کی خیریت دریافت کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ اور آپ کی پوری فیملی خود اس خطرناک وبا سے آپ جنگ لڑی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا کورونا کو شکست دینے میں کامیابی دی، اور آج آپ ماشاءاللہ صحت یاب ہو کے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو لیکن میں سب سے پہلے ایکسپیریمنٹ آپ سے کروں گا، اس لیے کہ آپ اس وبا سے اور اس تکلیف سے گزرے ہیں، آپ کی پوری فیملی۔ تو جو چیز آپ آبزرو کر سکتے ہیں یا ناظرین کو آپ بتا سکتے ہیں، تو اس سے اچھا کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا۔ تو آپ تھوڑا مجھے کہ کیا آپ کو سمٹم ہوئی اور آپ نے اس کو کس طریقے سے فیس کیا اور آپ نے کیا اس کا علاج کیا؟ صحیح ہے۔ اس میں ایسے ہے کہ جب سے کورونا وائرس کا آغاز ہوا تو ہمیں مطلب جو حکومتی ہدایات اور جس نے بھی بڑے علماء نے، ڈاکٹر صاحب نے ہدایات دی کہ اس کو آپ جو ہے نا احتیاطی تدابیر اختیار کریں، تو ہم نے کوشش کی، ہم اس میں کرتے رہے ہیں، جو لوگوں کا اکاموڈیٹ، جو روزگار جن لوگوں کا نہیں تھا ان کے لیے جو بھی ہم نے ان کی خدمت کی ہے، امداد کی، اس میں ہم باقاعدہ ہینڈ سینیٹائزر یوز کرتے رہے ہیں، گلوز یوز کرتے رہے ہیں، ماسک باقاعدہ یوز کیا ہے، اور ہم کورونا سے بچے رہے ہیں کیونکہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کیے ہوئے تھے۔ لیکن ہوا ایسے کہ ہمارے ایک بہت قریبی عزیز فوت ہو گئے، ان کے گھر جانا پڑا جنازے میں۔ تو میری جو وائف تھی وہ ظاہر ہے اندر تھی، تو ان کو کورونا وائرس کا شکار تھے، وہ پیشنٹ تھے، ان کے گھر والوں نے بتایا کسی کو نہیں، حالانکہ ان کو بتا دینا چاہیے تھا، انہوں نے بتایا کسی کو نہیں، تو اس سے بہت سارے جو رشتہ داروں جو اس سے افیکٹ ہوئے۔ تو میری وائف کو اس سے عید والے دن سے، عید کے ایک دن پہلے فوت ہوئی ہے، عید والے دن سے وہ بیمار ہوئی، تو اسی دن سے ان کو ہم نے کوارنٹائن تقریباً کر دیا، شک ہو گئے تھے ہمیں۔ تو بعد میں پتہ لگا کہ ان کو جو فوت ہوئے ان کو کورونا تھا، تو پھر ہمیں یقین ہو گیا یہ وہی ہے، پھر ٹیسٹ کرایا، پازیٹیو آ گیا۔ اس کے بعد جب ٹیسٹ پازیٹیو آیا، پرائیویٹ لیبارٹری سے کرایا، پرائیویٹ والوں نے محکمہ صحت کو اطلاع کر دی، محکمہ صحت والوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہم پوری فیملی کا آپ کا ٹیسٹ کریں گے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، آ جائیں آپ کر لیں۔ وہ جب آئے ہیں ان کی ایمبولینس آئی بڑی، پھر ان کے وہ خلائی مخلوق وائٹ وہ پہنے ہوئے وہ آئے پورے علاقے میں، تو وہ خوف پھیل گیا کہ اس گھر میں کورونا ہے، کیا مسئلہ ہے، پورے علاقے کی نظریں ادھر پڑ گئیں۔ تو وہ جہاں جاتے ہیں ایمبولینس ساتھ ہوتی ہے، وہ اس کا ہارن بج رہا ہوتا ہے، پھر گھر کے باہر وہ لگا دیتے ہیں نوٹس کی اس گھر میں کوئی نہ جائے۔ انہوں نے میرے بیٹے کا، دونوں بیٹوں کا ٹیسٹ سیمپل لیا اور وہ چلے گئے۔ اور میں خاص بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسی یہ محکمہ صحت والوں کی یہ لاپرواہی ہے کہ آج کی صبح 30 مئی کو ہمارا سیمپل لے کر گئے ٹیسٹ، آج ہمیں رزلٹ موصول ہوا ہے۔ اس دوران مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ محکمہ صحت کی لاپرواہی ہے، مطلب اتنا اہم یہ ایشو ہے، مطلب اتنی خطرناک بیماری ہے کورونا، جو پوری حکومت اس میں انوالو ہے، پوری دنیا انوالو ہے، اس کے باوجود ہمارے محکمے جو ہے اپنے پراپر کام نہیں کر رہے۔ ان کی ناکامی ہے، نااہلی ہے، یا ان کی غیر ذمہ داری ہے کہ آج ہمیں مہینے کے زیادہ ہو گیا، ہم ٹھیک بھی ہو گئے ہیں، رزلٹ بھی آ گئے پرائیویٹ لیبارٹری سے، آج ہمیں رزلٹ موصول ہو رہا ہے کہ آپ کا اچھا آپ کو مطلب آج رزلٹ موصول ہو رہا ہے؟ ایک مہینے پہلے وہ آپ کے جو ہے وہ 30 مئی کو گیا، آج 1 جولائی کو آیا ہے۔ تو اس دوران اگر ہم صرف انہیں کا انتظار کرتے ہم تو مر جاتے ہیں۔ ہم نے پرائیویٹ لیبارٹری ٹیسٹ کرا کے علاج بھی کرایا، کوارنٹائن رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے پوری فیملی ٹھیک ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اتنی نااہلی ہے محکمہ صحت کی، تو میں بلکہ اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے وزیر اعظم صاحب سے، وزیر اعلیٰ سے، اور محکمہ صحت کی جو وزیر صحت ہیں ان سے، اور راولپنڈی میں جو صحت کے جو دیکھنے والے مقتدر ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی توجہ دیں اس پہ، کیونکہ آپ لوگ بڑے بڑے اعلانات تو کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا کورونا کے وائرس کے خاتمے کے لیے، ہم نے یہ کر، لیکن پریکٹیکلی طور پہ اب نیچے یہ ذاتی تجربہ ہمارا ہے، ہمیں 1 مہینے کے بعد جا کے رزلٹ ملا۔ تو اگر ہم پرائیویٹ، یا تو یہ پرائیویٹ لیبارٹریوں کو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں،
تو یا اس کے اندر کیا راز ہے کہ لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں غلام علی صاحب کہ 1 مہینے بعد آپ کی رپورٹ آ رہی ہے، یہ جو حکومت کا بہت بڑا فیلئر ہے، یہ کوئی حکومت کا فیلئر ہے، لوکل جو گورنمنٹ ہے یہ ایک بہت بڑی بیڈ نیوز ہے گورنمنٹ کے لیے. اور میرا تو خیال ہے کہ اس ٹائم جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کل بھی پارلیمنٹ پہ بڑا چیخ کے کہہ رہے تھے کہ کرونا وائرس پہ ہماری حکومت کی بہت اچھی حکمت عملی ہے اور اپنی ٹیم کو مبارکباد دے رہے تھے، تو یہ مبارکباد تو وصول ہو گئی. آپ کی رپورٹ آج آ رہی ہے، یہ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے فیلئر ہے، یہ ایسی بڑی نیگلیجنسی، اور وہ بھی آپ کے اسلام آباد میں. کسی کی بات نہیں کر رہے، کسی کی مثال نہیں دے رہے، یہ میں ذاتی بتا رہا ہوں کہ ہمارے اوپر یہ پورا مہینہ ہم اس میں انوالو رہے ہیں، 15-20 دن، اور بڑی تکلیف گزاری ہے. لیکن حیران ہوں میں. ایک بات یہ اور بھی کروں، اس کا رزلٹ جو نا آج جو رپورٹ آئی نیگیٹو آیا ہے، ہمارے نیگیٹو آیا ہے. اسی ادارے سے جو رپورٹ، میرے ایک دوست تھے، انہوں نے کسی ریفرنس سے رپورٹ منگوا لی تھی، اس پہ 6 جون لکھا ہوا، میں آپ کو کاپی دے دوں گا اس کی، وہ اس پہ دکھا دیں گے ہمارے کیمرہ مین. اس پہ 6 جون کا لکھا رزلٹ، لیکن 12-13 جون کو دوست نے انہوں نے ریفرنس سے NIH سے لکھوا لی، اس میں پازیٹیو ہے. آج جو آیا اس میں نیگیٹو آئی ہے. مطلب ایک ہی ادارے کی رپورٹ، وہی پیشنٹ، مختلف رپورٹ، وہی سیمپل، دونوں کی رپورٹیں مختلف ہیں. تو یہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ غلام علی صاحب یہی بات ہے، یہی چیز ہماری کرکٹ ٹیم ان کے ساتھ ہوئی ہے. ہماری کرکٹ ٹیم جا رہی ہے انگلینڈ، ان کے ٹیسٹ کرائے گئے تھے، ان سب کے پازیٹیو نکلے، اور جب انہوں نے کسی پرائیویٹ لیبارٹری سے کرائے ہیں تو اس میں سے 7 ہمارے کھلاڑی ہیں جو ان کے جو نیگیٹو نکلے. اور آج کل پوری ٹیم نے ٹیسٹ کرائے تو پوری کی پوری ٹیم کے نیگیٹو نکلے، اور وہ پوری ٹیم اب لنڈن کے جا رہی ہے. تو یہ حکومت کس طرح، یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب یا ہمارے یہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب یا ان کی یہ ٹیم ظفر موج یہ جو باتیں کرتی پھرتی ہے ٹی وی پر بیٹھ کے روز، تو یہ تو ان کی یہ نیگلیجنسی اور ان کی ناکامی اور ان کی جو ہے ان کی بالکل ہر طرح سے سامنے کرتے ہیں نا. یہ تو وہ واقعات ہیں جو باقاعدہ آپ تو خود اس سے متاثر ہیں، اور آپ کے پاس رپورٹ، مجھے اگر آپ رپورٹ دکھائیں کیمرہ مین کو تو میں زیادہ بہتر ہوگا تاکہ بتایا جا سکے حکومت کو جناب یہ آپ کی کارکردگی ہے کرونا کے ساتھ. اور یہی کرونا کے ناقص کارکردگی وجہ سے پاکستان کرونا زدہ ہو کے رہ گیا. اتنی تعداد ہو گئی ہے کرونا کی اور ڈیتھ کیسز اتنے ہو گئے ہیں ان کی ناکامی کی وجہ سے. دیکھیں اسمارٹ لاک ڈاؤن، کل وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن بہت اچھی حکمت عملی رہی ہے، یورپ نے بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا اور وہ کامیاب ہوئے. تو میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان یورپ نے سب سے پہلے مکمل لاک ڈاؤن کیا ہے، کرفیو طرز کا لاک ڈاؤن کیا ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے روزگار بحال ہو سکیں اور دکانیں کھل سکیں اور تمام لوگوں کی جو بھی جو نیسسریز ہیں وہ ان کو پوریا کیا جائے. لیکن یہ تو جو ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ تو اس پہ پوری طرح ناکام ہوئے ہیں. یہ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں نا، اور اس کے پریس کانفرنس کے بعد یہ ہم نے کیا اور یہ کرنا ہے، وہ اس پریس کانفرنس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، کیوں امپلیمنٹ نہیں ہوتا وہ چیز نا. یا کسی جس طرح ایک مثال ہے صحت جو احساس پروگرام کے انچارج ہیں، وہ انہوں نے ان کی بڑی تعریف کی ہے کل پرائم منسٹر کی تعریف کی. لیکن میں وہی بتا رہا ہوں کہ وہ جو ایک بہت بڑا ان کا فنکشن ہوا، اس میں انہوں نے اناؤنس کیا، وہ جو اناؤنس کیا نا اس کے اندر ہی رہ گیا. حال ختم ہو گیا، لوگ چلے گئے، پروگرام ختم ہو گیا، لیکن جو اناؤنسمنٹ تھی، ہمیں اپنے علاقے میں جو نا کوئی ایسے چند گنے چنے لوگ ہیں جن کو کوئی وہ 12,000 وہ ملا ہوگا. باقی عام لوگ جو لاک ڈاؤن سے متاثر ہوئے تھے ان کو ابھی تک امداد نہیں ملا. ہمارے طرف مطلب ہمارے سے رابطے میں لوگ غریب لوگ ہیں ابھی تک مطلب کل میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا، میرے پاس ٹیلی فون کال آئی، ایک بیچاری لیڈی ہیں، وہ ڈائیورس ان کو ہوئی ہے اور ان کی جو مدر ہے وہ ویڈو ہیں. تو ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں اور کرایہ دار ان کو تنگ کر رہے ہیں، اور کل ان کا بجلی کا میٹر کٹ گیا. اور وہ جو بیچاری خاتون ہے وہ اور اپنی والدہ کے بچوں کے ساتھ 5 بچے ہیں، اس کی جاب اس کی کوئی نہیں ہے. کرونا وائرس کی وجہ سے وہ کمرشل مارکیٹ میں کسی شاپ میں سیل میں نہیں کرتی تھی، اس کی وہاں سے بھی جاب ختم ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ احساس پروگرام اب ان کے دہلیز تک تو پہنچا نہیں ہے. اب وہ ضرورت مند ہیں بیچارے، ان کی ہر چیز نظر آ رہی ہے، تو ان کو ملنا یہ کن لوگوں کو دیا جا رہا ہے؟ کون سی مخلوق ہے آسمانی جن کو یہ بانٹا جا رہا ہے؟ اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. اس طرح کی مثال میرے پاس بھی ہے. بہت ساری فیملی ایسی ہیں جنہوں نے 817 انہوں نے میسج کیا، لیکن ان کا جواب آیا کہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں. حالانکہ وہ اہل ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں، ورکنگ کر رہے ہیں، وہ اہل ہیں، لیکن ان کا نیا اہل کا آ گیا، وہ بیچارے کہتے ہیں ہم کہاں جائیں، اب کہاں بھیجیں ان کو. وہ کہتے ہیں ہمیں بتائیں ہم کس کے پاس جائیں. اب کوئی ایسا ادارہ بھی نہیں، کوئی ایسا دفتر بھی جاؤ جا کے اپنی جا کر وہ دوبارہ میسج کرے تو اس کو کوئی جواب نہیں آتا. پھر یہ معاملات جو ہے نا بڑے ڈسٹرب ہیں، اس طرح کی حکومت کی گرپ نہیں ہے. دوسرا غلام علی صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ہمارے اس ٹائم پہ جو کرونا وائرس پہ جو فرنٹ لائن پہ جو اس ٹائم ہمارے جو لڑ رہے ہیں وہ ڈاکٹر اسٹاف ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور جنہوں نے روزے نہیں رکھنے ہوتے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے
تو وہ ڈاکٹر سے ایک فتویٰ لے آتے ہیں کہ جی بیمار ہے، ہم بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھتے تھے، ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ ہم روزہ نہیں رکھتے تھے، ہماری یہ چیز ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ روزہ مت رکھیں، ٹھیک ہے، وہ تو ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ ان کو بڑا سوٹ کرتا ہے. لیکن اس وبا میں ڈاکٹر حضرات چیخ کر ہلکان ہو گئے. ہمارے ڈاکٹر حضرات، مجھے یاد ہے کہ آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے کہ پی ایم اے جو پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، ان کو خدا کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کریں، مکمل لاک ڈاؤن کریں، مکمل لاک ڈاؤن کریں، یہ وبا بہت تیزی سے پھیل جائے گی. دیکھیں ڈاکٹر حضرات کے بعد وہ ثابت ہوئی. عید کے دنوں میں جتنی تیزی سے وائرس پھیلا ہے یہ، تو آپ دیکھیں کیجویلٹی ڈیتھ کیسز بھی بڑے ہیں اور تعداد مریضوں کی بھی بڑی ہے. یہ سب رمضان کے مہینے میں ہوا جب انہوں نے لاک ڈاؤن کو بند کیا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ مجھے بتائیں کہ یہ حکمت عملی حکومت کی کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ ڈاکٹر حضرات سے کنسرن ہی نہیں کیا گیا، اور پرائم منسٹر صاحب نے بعد میں ڈاکٹر حضرات سے مذاکرات یا میٹنگ کی ہے. اس ٹائم کیا ہمارے وزیر اعظم صاحب ہر کام نہ دیر کے بعد کرتے ہیں، ان ٹائم کوئی فیصلہ نہیں کرتے. چلے بارہ اللہ تعالیٰ کورونا پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے اللہ تعالیٰ اس وبا سے اس قوم کی جان چھڑائے، قوم کی پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ جو. باقی وہ بجٹ پہ تھوڑی سی بات کر رہے تھے. بجٹ پہلے تو اپوزیشن بہت وغیرہ کرتی رہی ہے کہ بجٹ صحیح نہیں ہے، اس پہ ہم مطلب وہ یہ کریں گے وہ کریں گے، عوام کو ریلیف نہیں ملا کچھ. باقی بھی ایسے ہی ہوا ہے، لیکن وہ پچھلے دوروں میں ایسے ہوتا رہا، اب بھی وہی ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کا واویلا، لیکن بجٹ پاس بھی ہو گیا. اس پہ کیسے پاس ہو گیا جب ان کے ممبران؟ علی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ قوم بہت بھولی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف شور شرابہ ہوتا ہے، یہ غریب کو ڈھال بنایا جاتا ہے. وزیر اعظم صاحب جیسے آپ کو پتا کرونا کے ایشو پہ غریب کو ڈھال بنایا، کہتے ہیں جی غریب مر جائیں گے، غریب مر جائیں گے، معیشت تباہ ہو جائے گی اور غریب بھوکا مر جائے گا، اس لیے میں جو ہے نا لاک ڈاؤن نہیں کرتا. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا جب بجٹ پیش ہوا تو پوری اپوزیشن نے تمام معاملات کو چھوڑ کے شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں، آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، کسی بھی سیاسی جماعت کو دیکھ لیں، انہوں نے دو ایشو اٹھائے کہ سرکاری ملازمین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا، ریٹائر ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا. وہ شور شرابہ کرتے رہے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ کل بجٹ پاس ہو گیا. پرسوں تک یہ وفا ہو رہی تھی کہ بجٹ پاس ہوتا نظر نہیں آتا. دیکھیں یہ بجٹ انہوں نے پاس کروایا، انہوں نے پاس کروایا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے اس ٹائم جب ہمارے آرمی چیف صاحب کا ایشو چلا تھا ان کی ریٹائرمنٹ پہ پارلیمنٹ پہ، آپ دیکھیں اس ٹائم ہر بندہ اپنے اپنے پیج پہ بات کر رہا تھا، لیکن جب وہ بل پاس ہوا تو وہ 1 گھنٹہ بھی نہیں لگا اور بل پاس ہو گیا. اصل میں ان کا شور شرابہ غریب عوام کے لیے نہیں ہوتا. کوئی کہہ رہا تھا یہ خلائی مخلوق ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ سلیکٹرز کی ہے، لیکن انہوں نے جب ووٹ ڈالنے کی باری آئی تو وہ سب آگے ہو گئے. جی دیکھیں سلیکٹر کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، خلائی مخلوق یہ ہوتی ہے نا، پیچھے تو خلائی مخلوق ہی ہے، اسی لیے وہ سلیکٹڈ بھی کسی نے وہ نام دیا، کسی یہ نام دیا، بات کرنے کا ٹائم آیا تو سب نے جی بات ایک ہی ہے، وہ ووٹ ڈلوا لیتے ہیں. ہاں وہ ووٹ ڈلوا لیتے ہیں کیونکہ ڈنڈا پیر ہے بگڑے تگڑیاں تھا، وہ آپ کو بھی پتا ہے، ووٹ ڈلوا لیتے ہیں. آج سے پہلے جب رمضان سے پہلے جب آپ کو پتا ہے کہ یہ ایسوپیز بن رہی تھی تو مذہبی جماعتوں کے یا آپ کے مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا جناب نہیں، ہم حکومت کی ریٹ کو نہیں مانتے، ہم مسجدیں کھلوا رہے ہیں، تراویح ہوں گی، ہم باقاعدہ خود مسجدوں میں نماز پڑھیں گے. لیکن بعد میں جناب 1 گھنٹے کی جب مذاکرات ہوئے تو اس کے بعد وہ منیب الرحمان صاحب کہتے ہیں نہیں میں تو گھر پہ نماز پڑھوں گا، پوری قوم گھر پہ نماز پڑھے. تو وہ پھر خلائی مخلوقیں منوا لی ہوتی ہیں، وہ منوا لیتی ہیں اس قسم کے فیصلے. اور بجٹ جو پاس ہوا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنے تعدی ہیں، اس بات غلام سے میں آپ کو بتاؤں سارا معاملہ سسٹم پہ آ کے ختم ہوتا ہے. اس ملک کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. آپ چہرے بدلتے رہیں، جتنے چہرے بدلنے سے اس ملک کا مقدر نہیں بدلے گا جب تک سسٹم چینج نہیں کریں گے. یہ سسٹم یہ ان کا بینیفیشری ہے سسٹم کے. آپ دیکھیں کہ اپوزیشن پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، مینگل ہے، کوئی بھی لے لیں، کاف لیگ ہے، ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں. یہ صرف حکومت کو ٹف ٹائم اس لیے دیتے کہ یہ اپنے ذاتی مفادات ان سے لے لیں. ان کے نیب کے کیسز ہیں ان کے اوپر، یہ اس کے لیے حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں. غریب کا نام ہے. یہ سسٹم تو پہلے بھی چلتا رہا سابقہ حکومتوں میں، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں آپ سے بریکنگ نیوز دیتا ہوں. یہ آپ کو بتاؤں کہ جو بجٹ پاس ہوا ہے نا، اس میں پیپلز پارٹی کے بھی چند اراکین نے ووٹ دیے ہیں، نون لیگ کے بھی اراکین نے ووٹ دے دیے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. جیسے کہ پی ٹی آئی نے کئی جگہ پہ سپورٹ کیا اپوزیشن کو، اسی طرح اپوزیشن نے حکومت کو سپورٹ کی ہے. تو یہ جو ہے نا وہ بل پاس ہوا ہے، بجٹ پاس ہوا ہے. اور بجٹ پاس کیا ہوا ہے؟ بجٹ پاس کروایا گیا ہے. کروانے والی سب کچھ ایک اور طاقت بیٹھی ہوئی ہے پیچھے. اور شبلی فراز صاحب بیٹھے تھے، صحافیوں نے کہا جی یہ بجٹ کیسے، انہوں نے کہا چھوڑ دیں پاس. بالکل. دیکھیں اسمبلی میں کیا بات، غریبوں کے مفاد کی کون سی، آپ بتائیں پوری اسمبلی ہماری اس ٹائم جو ہے نا مذاکرات بنی ہوئی ہے. اسمبلیوں میں آپ بتائیں کون سے ایشوز پہ ڈسکس ہوتا ہے؟ عوام کے ایشو پہ کوئی ڈسکس ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ میں غریب عوام کی تو بات ہوتی نہیں نا، ہوتی نہیں بات ہوتی جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اندر انہیں کی بات ہوتی ہے، ان کے اپنے. آپ مجھے بتائیں یہ شوگر مافیا ہوگا، آٹا مافیا ہوگا، ان سب کی رپورٹیں آ گئی، لوگوں نے بڑا شور مچایا. پہلے وزیر اعظم ہے یہ رپورٹ شائع کی. مجھے بتائیں رپورٹ شائع ہونا کمال نہیں ہے، مقصد ہے سزائیں دینا اصل کمال ہے. آپ ان کو سزائیں دیں. کن کو سزا ملی ہے؟ جہانگیر ترین صاحب چلے گئے لنڈن،
نواز شریف صاحب کو انہوں نے خود جہاز میں بٹھایا ہے عمران خان صاحب نے. آج وہ کہتے ہیں جی وہ رپورٹیں جعلی تھی. تو میں وزیر اعظم صاحب سے پوچھتا ہوں وہ رپورٹیں جعلی تھی تو پنجاب گورنمنٹ بھی جعلی ہے. پنجاب گورنمنٹ آپ کی گورنمنٹ بیٹھی ہے, وزیر صحت یاسمین راشد آپ کی وزیر ہے, وزیر اعلیٰ آپ کا ہے, کیسے جعلی رپورٹیں بن گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ پیچھے طاقتیں کچھ اور ہیں جو فیصلے کروائی. وہ ڈے تھا پارلیمانی امور کا, عالمی سطح پہ بنایا گیا, تو اس میں میرا یہ سوال ہے کہ یہ پارلیمانی نظام جو موجودہ چل رہا ہے, جو پارلیمنٹ ہے, اس میں بیٹھے ہوئے جو 300-400 لوگ ہیں, انہوں نے عوام کے ریلیف کے لیے کون سا بل پاس کرایا؟ جب اپنی تنخواہیں بڑھانی ہوں تو انہوں نے غلام علی صاحب یہ 300-400 کا یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ پارلیمنٹ نہیں ہے, یہ علی بابا 400 چور بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, علی بابا 400 چور ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ غریب کے کون سے بل پاس ہوئے آج تک؟ آپ آج تک آرٹیکل 38 کا نفاذ نہیں کرا سکے ہیں جو آئین عوام کے بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے. آج تک مجھے بتائیں عوام کو روٹی, کپڑا, مکان, صحت, انصاف مل رہا ہے؟ مجھے بتائیں آپ کو ملا ہے؟ آپ سے میں مثال لے لیتا ہوں, آپ کی کورونا کی رپورٹ 1 مہینے بعد آ رہی ہے. مجھے بتائیں یہ تو یہ حالت ہے اس ملک کی. کون سا نظام کس سسٹم کی بات کرتا ہے؟ پرائیویٹ لیبارٹری ٹیسٹ نہ کراتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو. نہیں, آپ کو نہیں پتہ لگنا تھا. ایسے ہی یہ تو حال ہے ہمارے وزارت صحت کا. تو آپ کس نظام کی بات کرتی ہیں؟ یہ غریبوں کا نظام نہیں ہے, یہ غریب اور غریب اس نظام کا خود غریب نے یہ اپنے ساتھ ظلم کیا اور اپنے پیدا کردہ غریب کے پیدا کردہ یہ نظام ہے, اور غریب اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہے. اور غریب کا کفارہ ادا نہیں ہوگا جب تک غریب جو ہے نا اس نظام کے لیے بغاوت کا اعلان نہیں کرتا. ابھی عوریہ جان مقبول صاحب کا تبصرہ تھا ایک, وہ کہتے ہیں جی دسمبر میں چہرے نظام کو بدلو کے والی کس طرح کا. غلام صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ چہرے نہیں نظام بدلو کا نعرہ آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر طاہر القادری نے دیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ 2013 میں ان کا دھرنا ہوا تھا اسلام آباد میں ڈی چوک میں ہوا تھا, اور اس پہ بھی انہوں نے بالکل یہی نعرہ دیا تھا, سیاست نہیں ریاست بچاؤ. اور ڈاکٹر طاہر القادری کی جو پوری میں نے اسٹڈی کی ہے ہسٹری, تو وہ جس نظام کی بات ڈاکٹر طاہر القادری کرتے تھے آج ان کا نظام سر چڑھ کے بول رہا ہے, اور وہی نظام کی طرف یہ لوگ آ رہے ہیں کہ وہی نظام وہی ڈاکٹر طاہر القادری کا دیا ہوا تھا. مطلب پارلیمانی نظام فیل ہے. پارلیمانی نظام فیل ہے اس ملک میں, اس فیل ملک پہ پارلیمانی نظام فیل. پارلیمانی نظام یہ چوروں اور ڈاکوؤں کا نظام ہے, یہ مافیا کا نظام ہے, چند سو خاندانوں کا نظام ہے, مرسی سیاست ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کوئی -1 کا بھی چل رہا ہے کہ عمران خان جا رہا ہے, عمران خان آ رہا ہے. عمران خان نے تو کہا مجھے کوئی نہیں اعتراض تھا, میرے علاوہ چوائس ہی نہیں ہے. تو اس صورتحال میں عوام کدھر جائے گی؟ عوام کا کوئی شکوہ ہی نہیں. دیکھو عوام کو بات جو آپ نے پہلے کی ہے میں اس کو انڈوز کروں گا غلام علی صاحب. بات عوام کو وہی چیز چاہیے جو ابھی آپ اولیاء مقبول جہاں صاحب کا ریفرنس دے رہے ہیں, چہرے نہیں نظام بدلو. اگر عوام اس سلوگن میں اس نعرے کو لے کے اگر باہر نکلے گی چہرے نہیں نظام بدلو, تو عوام کی جو نجات اسی نعرے میں ہے کہ چہرے نہیں نظام بدلے. عوام نظام بدلنے کی تحریک چلائے, عوام باہر آئے تو عوام کو بنیادی حقوق ملیں گے. باقی -1 کی آپ نے بات کی, یہ -1 آج کی بات نہیں ہے غلام علی صاحب, یہ مائنس ہر دور میں چلتا ہے. کبھی زرداری مائنس ہو گیا, کبھی الطاف حسین مائنس ہو گیا, کبھی یہ جناب نواز شریف مائنس ہو گیا. تو یہ مائنس کا کھیل چل رہا ہے. عمران خان مائنس ہو جائے گا, مان لیتے ہیں مائنس ہو جائے گا, پھر کیا آپشن ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب آ جائیں گے یا اسد عمر صاحب آ جائیں گے, تو کیا ان کے آنے سے نظام تبدیل ہو جائے گا؟ کیا ان کی پارٹی میں کیا وہ فرشتے لوگ آ جائیں گے؟ وہ اس سے کوئی آپ کی بات ہے, چہرے نہیں نظام وہ یہ جو چہرے ہیں نا یہی ہر جماعت کے ساتھ بیٹھے, ہر جماعت کے ساتھ. جب تک یہ لوگ نہیں آئیں گے حکومت بنتی نہیں ہے. بالکل یہی لوگ مطلب اگر بیٹھیں گے نظام بدلنے کے بعد پھر کیسے مطلب وہ یہ لوگ پیچھے ہٹیں گے؟ ان کے مائنس کیسے ہو گئے لوگ جو جن کے علاوہ اسمبلی بنتی نہیں ہے, حکومت نہیں بنتی؟ نہیں, یہ مائنس ہو نہیں سکتے غلام علی صاحب. اس کی وجہ میں بتاؤں آپ کو, وہی بات کر دی نا, نظام بدلنے کا مقصد یہ نہیں ہے. آپ کوئی لوگ سمجھتے ہیں نظام بدلنا, اس کو کہتے ہیں شاید چہرے بدل دیے نظام بدل جائیں گے. نہیں, یہ گراس روٹ لیول تک یہ پورا نظام کو بدلنا پڑے گا. ملک میں جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرنا پڑے گا. نظام تب بدلے گا, استثالی نظام کو ختم کرنا پڑے گا, پھر نظام بدلے گا. نظام کی تبدیلی اس کو, اور نظام کی تبدیلی پاکستان میں یہ انتخابات کے ذریعے نہیں ہوگی. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ انتخاب کے ذریعے نہیں ہوگی, یہ انقلاب کے ذریعے ہوگی. قوم کو انقلاب کے لیے نکلنا پڑے گا, پھر اس ملک میں تبدیلی آئے گی. نظام کی تبدیلی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. جی پاکستان تحریک پاکستان جب بنا اس وقت قوم تھی, لیکن آج قوم نہیں ہے, بھگدڑ سی مچی ہوئی ہے. منزل کا نہیں پتا, لوگ انصاف نہیں ملا. غلام علی صاحب ابھی یہ جون کا مہینہ, یہ جون ابھی گزرا 17 جون کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں واقعہ رہنما ہوا تھا. ماڈل ٹاؤن میں نواز شریف شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں. تو مجھے یہ بتائیں آج 6 سال ہو گئے, ان کو انصاف مل گیا؟ انصاف کس نے دینا ہے؟ انصاف اداروں نے دینا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں تک نہیں گئے ہیں, وہ لوگ سپریم کورٹ تک گئے ہیں وہ, لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی. انہوں نے احتجاج کی, ان کی سنوائی نہیں ہوئی. کون کرے گا ان کو انصاف؟ آپ خود سوچیں نا کہ پیچھے کون سی ایسی طاقت ہے جو انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہے. جو لوگ ہیں جو احتجاج کرنے والے وہ جیلوں میں جن کو قتل کیا ہے وہ چل رہا ہے.
وہ بل کے بغیر بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے. مطلب یہ سب پھر مافیا ہے نا, یہ ہے موجودہ حکومت کے ساتھ. لیکن میں تو کہوں یہ جو انہوں نے جو رانا ثنا اللہ کے اوپر جو کیس بنایا تھا منشیات کا, یہ تو کیس بنتا ہی نہیں تھا. بیسیکلی ان کو ثانیہ مرڈان میں گرفتار کرنا بنایا ان پہ, بنا اس پہ ان کو گرفتار کرنا چاہیے. شہباز شریف کو اس میں گرفتار کرنا چاہیے. ایف آئی آر کاٹی ہوئی, اگر ایف آئی آر وہ کسی عام انسان نے نہیں کٹوائی, وہ ایف آئی آر جو آرمی چیف وقت کے آرمی چیف تھے جنرل راحیل شریف صاحب نے کٹوائی تھی, اور وہ بھی ایف آئی آر ان کو کوئی اس طرح نہیں مل گئی تھی کہ ان کو انصاف مل گیا تھا. وہ بھی ڈاکٹر طاہر قادری ان کے کارکنوں نے دھرنا دیا تھا, 70 دن دھرنے بیٹھے رہے, اس دھرنے کی جو ایف آئی آر صرف کٹی گئی. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ان کو گرفتار کروانے کے لیے ایک اور دھرنا دینا پڑے گا اور کچھ اور لاشیں گرانی پڑیں گی, جانے دینی پڑے گی؟ اس کا مطلب ہے انصاف یہاں پر وہ بات وہی ہے, زندگی بھیک سے نہیں ملتی, زندگی آگے بڑھ کے چھینی جاتی ہے. یہ نظام اس ملک. بالکل صحیح بات ہے. چلو اللہ پاک بہتر کرے, اللہ بہتر کرے جناب. بس دعا کر سکتے ہیں, لیکن دعا کے ساتھ دوا کی ضرورت ہوتی ہے اور دوا جو ہے نا اس ٹائم عوام کے پاس ہے. اللہ پاک بہتر کرے گی. آج کا مختلف پوائنٹس پہ ہم نے ڈسکشن کی ہے مصطفیٰ خان صاحب نے, ہم نے تو اس پہ نچوڑ یہی نکلا کہ اس نظام کو بدلنا چاہیے. جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا یہ اسی طرح غریب پستا رہے گا, اور ادارے اسی طرح ان کے جو اشتہارات ہیں اداروں کے وہ نہیں ہیں ان کے پاس. اگر ہوتے ہیں تو محکمہ صحت کی جس طرح بات ہوئی ہے کہ 1 مہینے کے بعد میرا ذاتی جو رزلٹ کورونا کا 1 مہینے سے زائد کے بعد آیا ہے, تو یہ ادارے مفلوج ہیں, ادارے اپنا کام نہیں کر رہے. تو اس سسٹم کو بدلنے کے لیے, بہتری کے لیے عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, اداروں کو بھی کردار ادا کرنا, کیونکہ پاکستان تحریک پاکستان بنی, لوگوں نے ساتھ دیا, اب پاکستان بچانے کا وقت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام نوجوانوں کو خصوصی طور پر نکلنا پڑے گا پاکستان کو بچانے کے لیے, 1% تلے جمع ہونا پڑے گا. تو میں آخر میں ایک بار پھر تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلے پروگرام کے لیے. السلام علیکم.